چاہیے خود پہ یقین کامل، چاہیے خود پہ یقین کامل، حوصلہ کس کا بڑھاتا ہے کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شکیل بدایونی صاحب کا یہ شعر ہے جس کے معنی یہ ہے کہ جب آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مکمل یقین چاہیے اپنی ذات پہ۔ حوصلہ کس کا کون بڑھانے آتا ہے؟ جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنے اوپر یقین بھی ہوتا ہے، لیکن مکمل یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہم آدھی ادھوری ایفرٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں وہ رزلٹس نہیں ملتے جو ہم چاہتے ہیں، اور بالآخر تھک ہار کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی شخص آئے، ہمیں سہارا دے، ہمیں حوصلہ دے۔ لیکن ناظرین، حوصلہ دینے والے لوگ چند ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ ایسے لوگوں کے سہارا دینے والے لوگوں کے انتظار میں اپنا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یقین کامل کیسے آتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایسا 4 اسٹیپ پروسیس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کے اوپر اگر آپ عمل کریں تو آپ اپنی ذات پر یقین کامل پیدا کر کے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس رزلٹ کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ بلیفز کتنے پاورفل ہوتے ہیں، اور ہم تمام کے اپنے سیٹ آف بلیفز ہوتے ہیں جو کہ ہماری اپنے بارے میں سوچ، دوسروں کے بارے میں ہماری سوچ اور دنیا کے بارے میں ہماری سوچ کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیٹ آف بلیفز ہمارے جذبات کو اور ہمارے ایکشنز کو بھی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہم کتنے کامیاب ہیں یا کتنے خوش ہیں اس کا تعین ہوتا ہے۔ اس لیے ناظرین، بلیفز کے بارے میں جاننا، ان کو سمجھنا اور ان کو جانچنا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین، آئیے ہم بلیف پر پہلے مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں اس چیز کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ بلیفز کیسے بنتے ہیں۔ اب اگر مختصر بات کریں تو بلیفز ہمارے بچپن میں ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے اندر سب سے بڑا رول جو ہے وہ ہمارے پیرنٹس اور ہمارا انوائرمنٹ پلے کرتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہم سے کیا کہتے ہیں، ہم ان سے کیا سنتے ہیں، اپنے انوائرمنٹ میں، اپنی سراؤنڈنگز میں ہم کیا آبزرو کرتے ہیں اور ہمارے کیا ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ پھر اسکول کے اندر ہمارے ٹیچر کے ساتھ ہمارے کیا ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ہمارے جو اسکول کے اندر کلاس میٹس ہوتے ہیں، ہمارے جو اسکول میں دوست بنتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر جب تک ہم جوان ہوتے ہیں تو ہمارے ہزاروں بلیفز بن چکے ہوتے ہیں۔ اب ان بلیفز میں کچھ لمیٹنگ بلیفز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے دماغ میں منفی سوچ پیدا کرتے ہیں کسی کام کے حوالے سے، اور ہمارے پوٹینشیل کو ریئلائز کرنے میں، ہمارے گول کو اچیو کرنے میں، رزلٹ اورینٹڈ بننے میں دشواری پیدا کرتے ہیں۔ جبکہ کئی بلیفز ہمارے امپاورنگ بلیفز بھی ہوتے ہیں، یا ان کو سپورٹنگ بلیفز بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے گولز کو اچیو کرنے میں سپورٹ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ذہن میں مثبت سوچ پیدا کرتے ہیں جس سے ہم ایکشن لینے کے لیے، بھرپور ایکشن لینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور وہ رزلٹ حاصل کرنے کے قریب ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے کچھ مثالیں لیتے ہیں کہ یہ جو لمیٹنگ بلیفز ہیں اور امپاورنگ بلیفز ہیں، ان کو کچھ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک لمیٹنگ بلیف یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے خوش رہنے کے لیے دولت کی ضرورت ہے۔ اب ناظرین سوچئے کہ اگر کسی کا یہ بلیف ہو کہ اس کو خوش رہنے کے لیے دولت کی ضرورت ہے تو وہ اپنے حال میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، اور وہ دولت حاصل کرنے میں اپنی تمام تر انرجی لگاتا رہے گا اور اس چیز کا ویٹ کرتا رہے گا کہ کب میرے پاس دولت آئے اور میں خوش ہو جاؤں۔ تو وہ ایسا شخص حال میں کبھی بھی خوش نہیں رہے گا، مطمئن نہیں رہے گا۔ اور جو شخص خوش نہیں رہتا اور مطمئن نہیں رہتا، تو ناظرین آپ خود بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص تو پہلے سے ہی اپنی انرجیز کو ڈاؤن کر لیتا ہے۔ تو ایسا شخص کیسے اپنے رزلٹ کو، یعنی کہ دولت حاصل کرنے کو ممکن بنا سکتا ہے؟ اس کے لیے اور دشواری پیدا ہو جائے گی۔ اگر اس لمیٹنگ بلیف کو ہم امپاورنگ یعنی کہ سپورٹنگ بلیف میں کنورٹ کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں، میں خوش رہ سکتا ہوں۔ جس شخص کا یہ بلیف ہو
تو وہ اپنے آج میں خوش رہے گا، حالات کیسے بھی ہوں، مشکلات کیسی بھی ہوں. اور جب وہ خوش رہے گا تو وہ آسانی کے ساتھ اس چیز پر کام کر سکے گا جو کہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اور جب اس کے اوپر وہ محنت کرے گا اس اور خوش بھی ہوگا اور محنت کرتا رہے گا تو یقیناً وہ چیز وہ حاصل کر لے گا. اور جب وہ اس کو حاصل کر لے گا تو مزید خوش ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک بلیف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے کریئر میں کامیاب ہونے کے لیے MBA کی ڈگری چاہیے. اب سوچئے کہ جب تک اگر میرا یہ لمیٹنگ بلیف ہو تو جب تک میں MBA نہیں کر لوں گا میں اپنے آپ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گا. اور میرا دماغ مجھے یہ میسیج دیتا رہے گا کہ بھائی تم جو MBA کی ڈگری حاصل کرنے سے پہلے جو بھی محنت کر رہے ہو اس محنت سے تم آگے نہیں بڑھ پاؤ گے، کامیاب نہیں ہوگے، تو پہلے MBA کی ڈگری حاصل کر لو. اور MBA کی ڈگری حاصل کرتے کرتے میں اپنا بہت پوٹینشیل کھو چکا ہوں گا. وہ بہت سارا وقت جس میں محنت کر سکتا تھا اس وقت کو میں ضائع کر دوں گا. اگر اس لمیٹنگ بلیف کو ہم امپاورنگ بلیف میں کنورٹ کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں صحیح انداز میں محنت کروں تو میں اپنے کریئر میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں. تعلیم کا اس سے اتنا تعلق نہیں ہے، یعنی کہ اگر میری محنت صحیح ہو، اگر میں صحیح انداز میں محنت کروں تو اس سے اپنے کریئر میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں. تعلیم سے اتنا فرق نہیں پڑتا. تو اس امپاورنگ بلیف کے ساتھ میں آج میں اپنی ایفرٹ جاری رکھوں گا. اور ہو سکتا ہے کہ میں MBA کرتے کرتے کرنے کے ساتھ ساتھ جو آج میرے کریئر میں مجھے جو میرے گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو ایفرٹ چاہیے، جن چیزوں کو مجھے سیکھنا ہے، جن اسکلز کو ڈیولپ کرنے پہ کام کرنا ہے، وہ بھی میں ساتھ ساتھ کروں گا. اور اپنے ورک پلیس پر موجود رہوں گا، اپنے کام پر کانسنٹریٹ کروں گا. اور اس سے مجھے پروموشن بھی ملے گا، انکریمنٹ بھی اسی کی بیسس پہ ہوگا. اور جب MBA کی ڈگری آ جائے گی تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. اس کے علاوہ ناظرین ایک لمیٹنگ بلیف، اگر ہم جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں اپنا، ان کے لمیٹنگ بلیفس ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے بزنس اسٹارٹ کرتے وقت کہ میرے پاس بزنس آئیڈیا تو بہت اسٹرانگ ہے لیکن میرے پاس کیپٹل یعنی کہ سرمایہ نہیں ہے تو میں کاروبار نہیں کر سکتا. یہ ایک لمیٹنگ بلیف ہے جو کہ لوگوں کو بزنس اسٹارٹ کرنے میں دشواری پیدا کرتا ہے. اور وہ صحیح سے آئیڈیا تو ہوتا ہے ان کے پاس، ان کو اس پر یقین بھی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیپٹل نہیں ہے تو وہ کیپٹل جمع کرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اس لمیٹنگ بلیف کو ہم امپاورنگ بلیف میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا امپاورنگ بلیف یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں درست لوگوں سے ملوں، ان سے اپنے تعلقات بڑھاؤں اور ایک انویسٹر تلاش کر لوں تو اپنا بزنس شروع کر سکتا ہوں. اب اگر یہ سوچ ہوگی ناظرین تو ایسی سوچ کے ساتھ انسان اپنے بزنس آئیڈیا پہ تو کام کرے گا ہی کرے گا، ساتھ ساتھ اگر وہ ایسے کسی انویسٹر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اگر بندہ کوشش کرے تو زیادہ چانسز ہیں کہ اس کو انویسٹر مل بھی جائے گا اور وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر دے گا. اور اگر اسی لمیٹنگ بلیف کے ساتھ رہے کہ کیونکہ میرے پاس کیپٹل نہیں ہے میں بزنس نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص گھر پہ بیٹھا ہوا اپنی سوچوں میں گم ہو جائے گا اور پہلا قدم نہیں لے سکے گا اور آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو ناظرین یہ چند مثالیں ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ جو ہے ایک لمیٹنگ بلیف یہ بھی ہو سکتا ہے میری کچھ کام کرنے کی عمر گزر گئی ہے. جو لوگ اپنے 40s میں آ جاتے ہیں، ارلی 40s میں یا لیٹ 40s میں، تو ایسے لوگوں کی اکثر یہ سوچ بن جاتی ہے کہ بھائی اب میرا وقت گزر چکا، اب تو میں ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہا ہوں، جو کچھ گزرنا تھا وہ ایج میری نکل چکی ہے، اب تو ہمارے بچوں کے کچھ کرنے کی عمر ہے. تو ایسی سوچ کے ساتھ انسان جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ دماغ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے اور جو پوٹینشیل اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو وہ یوٹیلائز نہیں کر پاتا. اس لمیٹنگ بلیف کا امپاورنگ بلیف کیا ہو سکتا ہے؟ سوچئے. اس کا امپاورنگ بلیف یہ ہوتا ہے کہ میری عمر کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس تجربہ ہے اور عقل ہے جس سے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں. اگر یہ بلیف ہو تو انسان اپنی عمر کو اپنے راستے کی دیوار نہیں بنائے گا بلکہ آگے چلنا شروع ہو جائے گا. اور ایسے لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جنہوں نے کافی ایج گزر جانے کے بعد بہت لیٹ اپنا سفر اسٹارٹ کیا اور اتنی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی، جن کے اندر ہم نے ایک ایگزامپل ڈسکس کر چکے ہیں پاور آف بلیف کی ویڈیو میں. نیلسن منڈیلا کی مثال ہم ڈسکس کر چکے ہیں.
اگر آپ چاہیں تو اسی پلے لسٹ میں جا کے پاور آف بلیف کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہمیں پتہ چلا کہ جو لمیٹنگ بلیف ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ہمارے پوٹینشیل کو کھا جاتے ہیں، ہمارے راستے کی دیوار بن جاتے ہیں، اور اگر ان لمیٹنگ بلیفس کو امپاورنگ بلیفس میں کنورٹ کر دیا جائے تو کس طریقے سے راستے کی رکاوٹیں ہٹتی چلی جاتی ہیں، ہم رکاوٹوں کے باوجود اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، آ جائیں ہم اپنے پہلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں کہ یقین کامل کیسے پیدا کریں، کیونکہ یقین کامل پیدا کریں گے تو جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو یقینی بنا لیں گے۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھا کہ جب تک ہم جوان ہوتے ہیں تو ہمارے ہزاروں بلیفز بن چکے ہوتے ہیں، جس میں کئی امپاورنگ بلیفز ہوتے ہیں اور کئی جو ہے وہ ڈس امپاورنگ یعنی کہ لمیٹنگ بلیفز ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی ذات پر یقین کامل پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ہم ان ہزاروں امپاورنگ بلیفز کو اور ایکسپینڈ کریں، اور جبکہ یہ جو کئی ہمارے لمیٹنگ بلیفز ہیں جو کہ ہمارے راستے کی دیوار بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گولز کے اوپر جو ہمارا یقین ہوتا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے۔ ان ڈس امپاورنگ بلیفز کے اوپر کام کرتے کرتے، یہ بھی ہزاروں بلیفز ہیں، تو ان پر کام کرتے کرتے تو ہماری عمر گزر جائے گی۔ تو جب تک ہمیں یقین کامل پیدا ہوگا اس وقت تک تو شاید ہم ڈیتھ بیڈ پر ہوں۔ تو ناظرین، کہاں سے شروع کیا جائے؟ ایک طریقہ ہے 4 اسٹیپ پروسیس کے ذریعے آپ کی ایفرٹ کم لگے گی اور رزلٹ زیادہ نکلے گا۔ تو ناظرین، کیا آپ وہ 4 اسٹیپ پروسیس جاننا چاہتے ہیں؟ ان 4 اسٹیپ پروسیس پہ کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ سے پہلے ایک سوال کریں۔ وہ سوال یہ ہے کہ میری زندگی کا وہ کون سا ایریا ہے جس میں وہ رزلٹ حاصل نہیں کر پا رہا جو کہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کا وہ کون سا ایریا ہے جس میں ناخوش ہوں، اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوں۔ میری زندگی کا وہ کون سا ایریا ہے جس میں بے بس محسوس کرتا ہوں، نااہل محسوس کرتا ہوں، انکمپیٹنٹ محسوس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ ایریا ڈٹرمن کرنے کی کوشش کیجیے، جانیے اپنے بارے میں، ذرا کچھ لونگ ٹائم اپنے لیے سیٹ کیجیے، اکیلے میں بیٹھیے اور غور سے اس سوال پر غور کیجیے کہ آپ کی زندگی کا وہ کون سا ایریا ہے جس میں آپ کو وہ رزلٹ نہیں مل پا رہے جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ ناخوش ہیں، ڈسسیٹسفائیڈ ہیں، انکمپیٹنٹ فیل کرتے ہیں، بے بس فیل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنے ساتھ وقت گزاریے، آپ اس پر غور کیجیے۔ اور فار ایگزامپل ہم مثال لیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے کہ وہ ایریا، فار ایگزامپل آپ کا کریئر بھی ہو سکتا ہے، آپ کی فیملی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے فائنینسز ہو سکتے ہیں، آپ کی ہیلتھ ہو سکتی ہے، آپ کی پرسنل لائف ہو سکتی ہے۔ اس میں سے ہم ایک مثال کے طور پر اٹھاتے ہیں کہ کریئر وہ ایریا ہے جس کے اندر آپ وہ رزلٹ نہیں اچیو کر پا رہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کریئر کا ہم نے ڈومین یا ایریا سلیکٹ کرتے ہیں، اور اب تک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو نا کافی عرصے سے جو نا اپنے کریئر میں آپ کو وہ پروموشن چاہیے یا انسینٹیو چاہیے جو کہ آپ کو نہیں مل پا رہا۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا آپ نے گول سیٹ کیا، کیا آپ کا گول کلیئر ہے اپنے کریئر کے حوالے سے، اور اگر وہ گول کلیئر ہے تو آپ نے کیا اس کے سب اسٹیپس، اس کو اسٹیپس میں توڑا، یعنی کہ ڈویبل چنکس میں توڑا، اس کی پلاننگ کی۔ کیا آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا پہلا اسٹیپ کیا ہوگا، دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا، وہ لائن اپ کیا اس گول کو اچیو کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کریئر کا جو بھی آپ کا گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کیا اسکلز چاہیے ہوں گی، کیا ایکسپوجر چاہیے ہوگا، کیا ایکسپیرینسز چاہیے ہوں گے، کیا ایجوکیشن چاہیے ہوگی، کیا کانٹیکٹس چاہیے ہوں گے، جو اگر آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کو یہ گول اچیو کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب فار ایگزامپل اگر آپ یہ سب کچھ آپ نے کر لیا ہے اور آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کچھ اسٹیپس ایسے ہیں جو کہ میں نے کافی محنت کے بعد کچھ اسٹیپ لینے میں ناکام رہا ہوں، کیونکہ مجھے ڈاؤٹ فیل ہوتا ہے، اندر سے ایک عجیب قسم کی فیلنگ آتی ہے، میں نیگیٹو سوچنا شروع ہو جاتا ہوں۔ فار ایگزامپل میرے پاس ایک صاحب آئے تھے کوچنگ کے لیے، اور وہ اپنی کمپنی میں سینئر مینیجر تھے، اور 5-6 سال سے سینئر مینیجر ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اور ان کی جو ہائرارکی ان کے ڈپارٹمنٹ کی، اس کے اندر نیکسٹ لیول جو پروموشن کے بعد ان کو مل سکتا ہے وہ GM کا رول ہے، اور وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں،
اور ان جتنا ٹائم ان کو پروموشن کے لیے چاہیے تھا اس سے زیادہ ٹائم انہوں نے اس سینئر مینیجر کے رول میں لگا دیا ہے. جب ہم ڈیپتھ میں گئے تو پتہ چلا کہ ان کا اپنے بارے میں یہ بلیف ہے کہ میری کمیونیکیشن اسکلز ویک ہیں. جب میں نے مزید پروب کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ جی ایم کا جو رول ہے وہ زیادہ تر کمیونیکیشن کا رول ہے, یعنی کہ جس میں جی ایم کو اپنے پورے ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے آنرز کو, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو. اور چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کمیونیکیشن اسکلز ویک ہے, اس وجہ سے یہ جب ان کی آنرز کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے جس میں ان کے جی ایم بھی ہوتے ہیں, ان کے سینئرز بھی ہوتے ہیں, اس میں یہ میٹنگز کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اور گھبرا جاتے ہیں. اور یہ سب ان کا ایک اور بلیف بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سینئر پوزیشن پہ جانے کے لیے, سینئر پوزیشن پہ صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں اور ٹک سکتے ہیں جن کی اسپوکن انگلش اچھی ہو. اور ان کا اپنے بارے میں یہ خیال ہے کہ ان کی اسپوکن اسکل بھی ویک ہے. تو جس کی وجہ سے یہ آفیشیل جو ان کی کانفرنس میٹنگز ہوتی ہیں انٹرنل, اس کے اندر یہ صرف اتنا کمیونیکیٹ کرتے ہیں جس سے ان کے اوپر بیڈ امپریشن نہ پڑے, جس سے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہو جائے, اور اس کے علاوہ یہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرتے. تو ناظرین, انہی کی طرح آپ بھی اپنے گول کے اندر یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ اسی ٹائپ کے کوئی لمیٹنگ بلیفز تو نہیں ہیں جو کہ آپ کے راستے کے رکاوٹ بن رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے اپنے کریئر کے اندر. اس کے اوپر وقت لگائیے اور ان لمیٹنگ بلیفز کو نوٹ ڈاؤن کیجئے, ان کو ریٹن ڈاؤن حالت کے اندر لے کے آئیے. تو ناظرین, آئیے ہم اپنے 4 اسٹیپ پروسیس کی طرف آتے ہیں کہ وہ 4 اسٹیپ پروسیس کیا ہے اور کس طریقے سے ان صاحب کو جو کہ اسٹک ہو گئے ہیں اپنے کریئر کے اندر, ان کا یہ جو لمیٹنگ بلیف ہے اس کو ہم امپاورنگ بلیف میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اپنی لائف کی, اپنے کریئر کی کانٹیکسٹ میں. تو ناظرین, سب سے پہلا اسٹیپ جب آپ جان جائیں کہ آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے اور وہ لمیٹنگ بلیفس ہیں جو کہ آپ کو روک رہے ہیں, تو وہ لمیٹنگ بلیفس کو جب آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں تو پہلا اسٹیپ ہے کہ پک اپ بلیف. ان میں سے کوئی ایک لمیٹنگ بلیف اٹھائیں. جیسے کہ جن صاحب کی ہم نے مثال لی, ان کا یہ لمیٹنگ بلیف ہے کہ میری کمیونیکیشن اسکل اچھی نہیں ہے. تو اب وہ یہ آپ ایک بلیف اٹھائیں اور اس سے ریلیٹڈ جو آپ کے ذہن میں نیگیٹو خیالات آتے ہیں اور فیلنگز آتی ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کریں. جیسے کہ میری کمیونیکیشن اسکلز ویک ہیں, اس سے ریلیٹڈ جو نیگیٹو خیالات آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ میرے آفس میں سب کو پتہ ہے کہ میٹنگز کے اندر میں گھبرا جاتا ہوں اور میں صحیح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتا, اور میں اپنے سینئرز پہ ڈیپینڈنٹ رہتا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی نیگیٹو خیالات آتے ہیں کہ میں جب میٹنگز میں بیٹھتا ہوں تو میں کانشیس ہو جاتا ہوں, وہ کنفیوز ہو جاتا ہوں اور اس بارے میں محتاط رہتا ہوں ہر وقت کہ کہیں مجھ سے کچھ پوچھ نہ لیا جائے. اگر میں اس کا جواب نہیں دے سکا یا میں انگلش کے اندر بات نہیں کر سکا اور اپنے جواب نہ دے سکا تو میرے اوپر نیگیٹیولی ریفلیکٹ کرے گا اور میری پرفارمنس خراب ہو جائے گی. اس ٹائپ کے نیگیٹو بلیفس آ سکتے ہیں. یہ تو پہلا اسٹیپ ہو گیا کہ پک اپ بلیف اینڈ فائنڈ ریلیٹڈ نیگیٹو تھاٹس اینڈ فیلنگس ریلیٹڈ ٹو دیٹ بلیف, تاکہ آپ کے سامنے پوری پکچر آ جائے کہ آپ کے ساتھ چل کیا رہا ہے. جب یہ بلیف آپ کی سوچ کو ڈومینیٹ کرتا ہے تو کس قسم کے خیالات لے کے آتا ہے آپ کے ذہن میں, اور ان خیالات کے نتیجے میں آپ کیسا فیل کرتے ہیں, کیسا نیگیٹو فیل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ اپنی فل پرفارمنس نہیں دے پاتے اور رک جاتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ ہے فائنڈ ایویڈنسز اگینسٹ دیٹ بلیف. اب آپ یہ جو لمیٹنگ بلیف ہے کہ میری کمیونیکیشن اسکلز ویک ہیں, اس کے اگینسٹ ایویڈنسز تلاش کریں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک ایویڈنس اس کے اگینسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسی سکسیزفل میٹنگ, ایک ایسی میٹنگ یاد کیجئے جس میں آپ کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہو اور آپ کے سینئرز نے اور آپ کی کمپنی کے آنرز نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہو. کوئی اس ٹائپ کی اپنی پرفارمنس یاد کریں اور اس بلیف کے اگینسٹ مزید ایویڈنسز تلاش کریں. فار ایگزامپل میرے آفس میں میرے کام کی سب تعریف کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے صرف میٹنگز کے اندر, کانفرنس میٹنگز کے اندر کمیونیکیٹ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. اس کے علاوہ آفس کے اندر میں اپنے کولیگس کے ساتھ, اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ نارملی کمیونیکیٹ کرتا ہوں. میں اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ بالکل نارمل کمیونیکیٹ کرتا ہوں. کبھی بھی مجھے کسی نے ایسا نہیں کہا کہ میری کمیونیکیشن اسکلز ویک ہیں.
اور مزید جتنا آپ ٹائم لگائیں گے آپ کو اس بلیف کے اگینسٹ آپ ایویڈنسز جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں. جب آپ نے ایویڈنسز اس کے اگینسٹ ایویڈنسز سرچ کر لیے, فائنڈ آؤٹ کر لیے, اب چلتے ہیں ہم تیسرے اسٹیپ کی طرف, یعنی کہ ریپلیس اٹ وتھ اے نیو بلیف. اب یہ جو ڈس امپاورنگ بلیف ہے کہ میری کمیونیکیشن اسکلز ویک ہیں, اس کو کیسے ریپلیس کیا جا سکتا ہے نیو بلیف میں, نیو امپاورنگ بلیف کے اندر کیسے چینج کیا جا سکتا ہے. اگر ہم اس بلیف کی مثال لیں کہ میری کمیونیکیشن اسکلز ویک ہیں, اس کے اوپر ہم نے ایویڈنسز جو ہے وہ تلاش کیے, اس سے وہ بلیف چینج تو نہیں ہو گیا لیکن ناظرین ویک ضرور ہو گیا. یعنی کہ ہمارا جو لمیٹنگ بلیف تھا وہ ویک بلیف کیا بنا ہے, وہ ویک بلیف یہ بنا ہے کہ کانفرنس میٹنگز کے اندر اورل کمیونیکیشن یعنی اسپوکن کمیونیکیشن کے اندر میں کمزور ہوں. اب دیکھیے میری کمیونیکیشن اسکلز ویک ہیں, یہ ایک جنرل بلیف ہو گیا, اس کا امپیکٹ آپ کی پوری لائف پر جا سکتا ہے. جبکہ ان ایکچوئل جب آپ نے ایویڈنسز فائنڈ آؤٹ کیے تو یہ جو لمیٹنگ بلیف تھا یہ ویک ہو گیا. اور اب ویک ہونے کے بعد یہ بلیف آپ کو اتنا پریشان نہیں کرے گا, یہ کیونکہ اب یہ ایک ویک لمیٹنگ بلیف ہے کہ میٹنگ کانفرنس میٹنگز کے اندر اورل کمیونیکیشن میں یعنی کہ اسپوکن کمیونیکیشن میں کمزور ہوں. ناظرین اب جب کہ یہ ویک ہو گیا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کیا اب ہم اس کو نیو امپاورنگ بلیف میں کنورٹ کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. تو ناظرین اس شخص کا جو ہم نے امپاورنگ بلیف بنایا ساتھ مل کے, وہ یہ بنا کہ اگر میں کانفرنس میٹنگ سے پہلے اپنے پارٹ کو ریہرس کر لوں, پراپرلی ریہرس کر لوں, تو میٹنگ کے اندر اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. اب دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ تمام اسٹیپ سے گزر کے آہستہ آہستہ کر کے یہ ڈس امپاورنگ یعنی کہ لمیٹنگ بلیف ایک امپاورنگ بلیف میں کنورٹ ہو گیا. اب ناظرین اس یہ بلیف یہ نیولی امپاورنگ بلیف یہ ریٹن ڈاؤن اسٹیٹمنٹ میں تو آ گیا, لیکن ابھی صرف اس کی بگننگ ہے, یہ صرف بلیف بننے کی بگننگ ہے. اس کو بلیف بنانے کے لیے صرف ایک سپورٹنگ ایویڈنس چاہیے, یعنی کہ اس شخص کو صرف پراپرلی ریہرس کر کے اس کی جو نیکسٹ کانفرنس میٹنگ آتی ہے اس سے پہلے پراپرلی ریہرس کر کے اپنے پارٹ کو اور ایک سکسیزفل ایویڈنس دینا ہے اس نے اپنے نیولی فارمڈ بلیف کو امپاورنگ بلیف بنانے کے لیے. اور اب ہم اگر یہ ایویڈنس دے دیتا ہے اپنے آپ کو تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے آپ کو یہ میسج دے دیا کہ اب اس کا جو امپاورنگ بلیف ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں ریہرس کر لوں کانفرنس میٹنگ سے پہلے تو میں میٹنگ کے دوران اچھی پرفارمنس دے سکتا ہوں, یعنی کہ بیٹر اسپوکن کمیونیکیشن کر سکتا ہوں. اگر یہ ایک ایویڈنس دے دے تو یہ امپاورنگ بلیف اس کے سب کانشیس میں چلا جائے گا. اور جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر کوئی بلیف آپ کے سب کانشیس میں یعنی کہ لاشعور میں چلا جائے تو لاشعور کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بلیف سچ ہے یا جھوٹ ہے, وہ اس کو سچ مان کر اسٹور کر لیتا ہے. تو آپ کا بلیف بننا شروع ہو گیا. آئیے ناظرین اب ہم چوتھے اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں کہ ریمائنڈ یور سیلف آف یور نیو بلیف. ناظرین ہوتا کیا ہے کہ عموماً ہم نے ان لمیٹنگ بلیفز کے ساتھ کافی عرصہ گزارا ہوتا ہے, کافی اس کے بارے میں نیگیٹو سوچ ہم نے ایک عرصے تک رکھی ہوتی ہے اور نیگیٹو احساسات اپنے اندر پیدا کیے ہوتے ہیں. تو ایک دم سے ہم اپنے دماغ سے, یہ کوئی کمپیوٹر مشین نہیں ہے ہمارا دماغ کے, ہم جو نا وہ لمیٹنگ بلیف نکالیں اور امپاورنگ بلیف امپلانٹ کر دیں. ہمارا جو دماغ ہے وہ چینج کو ریزسٹ کرتا ہے. تو چینج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اور ایک نیو بلیف کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے دماغ کو 30 to 60 days کی کنسسٹنٹ ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے, کنسسٹنٹ ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں. اور جب وہ ریمائنڈرز آپ اپنے آپ کو دیتے رہتے ہیں تو وہ جو آنے والے نیگیٹو خیالات ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ کر کے پازیٹیو تھاٹس میں چینج ہو جاتے ہیں, امپاورنگ تھاٹس میں چینج ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کی مثبت سوچ بننا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو مثبت فیلنگ بھی آتی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے ایکشنز بھی پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ پروگریس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ناظرین اس بلیف کو اپنے دماغ کے اندر امپلانٹ کرنے کے لیے, انگریو کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ریگولر ریمائنڈرز دینے ہیں ڈیلی بیسس پہ, تاکہ مثبت
یہ جو ڈیلی بیسس پہ آپ کے ذہن میں نگیٹو خیالات آ رہے ہوں اپنے پرانے بلیف کی وجہ سے، وہ سب سائڈ کر جائیں، وہ ہٹ جائیں، اور آہستہ آہستہ کر کے آپ کا جو نیو بلیف ہے وہ بالکل پختہ ہو جائے، ایک سالڈ بلیف کی طرح، ایک سالڈ امپاورنگ بلیف کی طرح آپ کے دماغ میں ٹھہر جائے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ کسی بھی لمیٹنگ بلیف کو امپاورنگ بلیف میں چینج کرنے کے لیے 4 اسٹیپس درکار ہوتے ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ از پک اپ بلیف، اینڈ سیکنڈ اسٹیپ فائنڈ ایویڈنسز اگینسٹ دیٹ بلیف، تھرڈ اسٹیپ ریپلیس دیٹ بلیف ود اے نیو بلیف ود این امپاورنگ بلیف، اینڈ فورتھ اسٹیپ ریمائنڈ یور سیلف آف یور نیو بلیف ریگولرلی۔ ناظرین، یہ 4 اسٹیپس ہیں تو بہت کلیئر، لیکن ان پر کام کرنے کے لیے 30 سے 40 دن اور 30 سے 60 دن کام کرنے کے لیے کمٹمنٹ چاہیے، اور یہ کمٹمنٹ لانا آسان کام نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کے لیے ریڈی ہی نہیں ہوتے، انہوں نے کبھی اپنے بلیف پر کام ہی نہیں کیا ہوتا، اور ان کے لیے اکیلے بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر کام کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے اپنی زندگی میں اور آپ کے ارد گرد لوگوں کی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ لوگ گول سیٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور پھر رک کے اپنے بھول بھی جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا گول سیٹ کیے تھے، اور ایک ڈسسیٹسفائیڈ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کمٹ کر لیتے ہیں اور پراپرلی ان 4 اسٹیپس پر کام کرتے ہیں تو آپ کو وہ ریزلٹس ملیں گے جو کہ آپ کی زندگی کو بدل دیں گے۔ اور اگر آپ یہ کمٹمنٹ نہیں کر پاتے، آپ اپنے ساتھ یہ کام آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا اور آپ کو انتہائی دشواری ہے، تو پھر اس کے وہ امپیکٹ آپ کو نہیں مل سکیں گے۔ اس صورت میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیلف کوچنگ کرنا آپ کے لیے مشکل ہے اور آپ وہ رزلٹ نہیں حاصل کر پا رہے اس کی وجہ سے جو کہ آپ کو حاصل کرنے چاہیے، اور آپ اپنے کسی ایریا آف لائف میں اسٹک ہو گئے، تو آپ ہمیں لائف کوچنگ کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وی ول بی دیئر ٹو ہیلپ یو۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اگر ہم اپنے لمیٹنگ بلیفس کو ان 4 اسٹیپ سے گزاریں تو اس کو امپاورنگ بلیفس میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کا جو بھی ایریا آف لائف ہے اس کو سلیکٹ کیجئے، اس کے اندر گول سیٹ کیجئے، اس کے اوپر کام کیجئے، اور کام جب آپ کرتے چلے جائیں گے تو لمیٹنگ بلیفس آپ کے پاس، آپ کو ان کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب وہ لمیٹنگ بلیفس آپ کے پاس آ جائیں گے تو ایک ایک کر کے اس کے اوپر کام کیجئے، کمٹ کیجئے، اور ان 4 اسٹیپ سے گزاریے ان تمام بلیفس کو، اور ایٹ دی اینڈ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنی ذات پر یقین کامل آ جائے گا، اور جب یقین کامل آ جائے گا تو آپ کسی دوسرے سہارے نہیں ڈھونڈیں گے دنیا کے اندر، دوسرے لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے، اور اس چیز کا انتظار نہیں کریں گے کہ کوئی آئے اور آپ کو سہارا دے، آپ کی مدد کرے، بلکہ آپ جب بھرپور ایکشن لیں گے تو آپ لوگوں کی نظروں میں آنا شروع ہو جائیں گے، الٹا لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کو وہ قدردان بھی مل جائے گا جو کہ آپ کو سہارا دے گا، جو کہ آپ کو وہ چیز دے گا جو کہ آپ کی لائف میں مسنگ ہے، وہ اپرچونٹی، وہ چانس آپ کو ملے گا۔ تو ناظرین، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، سیلف کانفیڈنس کے اوپر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ وسیم بابر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔